الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آوازیں بلند پڑھ لیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور انبیاء، نیجر بطحہ، سرنشین مہوشہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے استاد محترم اور اس گلشن توحید رسالت کے مہکتے ہوئے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری یہ سعادت مندی ہے اور اہل علاقہ کی بھی یہ سعادت مندی ہے کہ میں نے اسی مسجد سے ناظرہ کیا اور اسی مسجد سے حفظ کیا اور اسی مسجد سے میں نے اپنے استاد محترم سے حفظ کی تکمیل کی، اور پھر بعد میں مرکز مصطفیٰ میں درس نظامی حاصل کرنے کے لیے جب میں گیا تو میں استاد محترم کے پاس آیا اور آ کر میں نے نماز عشاء ادا کی، اور میں نے استاد محترم بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے نصیحت حاصل کی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحت حاصل کر دیں، اور اس وقت مجھے پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا اور مجھے یہ ایسا لگتا تھا کہ میں چند دن جاؤں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ استادوں نے ایک بہت ہی پیاری نصیحت کی کہ جس نے میری زندگی بدل دی، اور جب بھی میں دوستوں کے پاس بیٹھتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ استادوں نے جو نصیحت کی اس کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے۔ اور حکمت بھی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ سے کوئی نصیحت مانگیں تو آپ اسے مختصر نصیحت کریں، یہ نہیں کہ اس کے ایک گھنٹے کی تقریر سنا دیں، کیونکہ جب نصیحت انسان حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے ایک جامع مختلف انداز سے ایک مختصر نصیحت کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو استاد محترم نے مجھے ایک نصیحت کی اور مجھے الفاظ بھی وہ یاد ہیں کہ بیٹا، اگر تم نے علم حاصل کرنا ہے تو 70 سے 80% علم ادب سے آئے گا، اور 20 سے 30% اگر تم نے علم حاصل کرنا ہے وہ تمہاری محنت سے حاصل ہوگا۔ تو واقعی زندگی میں جس چیز نے فائدہ دیا کہ ادب نے اتنا فائدہ دیا کہ کسی چیز نے اتنا فائدہ نہیں دیا، اور آپ یقین جانیں کہ میرے دوست بھی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہے کہ وہ ہاتھ چومتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا عجب کام نہیں کہ آپ جس کے ساتھ بھی آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا۔ عجب اس میں نہیں کہ تیرے کام میں عجب نہیں، عجب تیرے کردار میں ہے۔ عجب تو کام میں عجب نہیں ہوتا، کام ہر ایک وہی کرتا ہے لیکن کردار ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ آج کا موضوع امت مسلمہ کا عروج و زوال ہے، جو کہ انتہائی ہی آج کے دور میں ہمیں اس چیز کی معلومات حاصل ہونی چاہیے، جدیدیت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، معاشیت کے حوالے سے، دور جدید کے تقاضوں کے حوالے سے۔ جو چار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے قبل میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس قوم نے مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی ہے،
وہ علوم طبعی ہو، وہ تاریخ ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ جغرافیہ ہو، وہ طب کا مقام ہو، اس قوم نے دنیا کی امامت کی ہے۔ ہم سے سبق لے کر آج یورپ نے ہم سے سبق لے کر آج وہ دنیا کی امامت کر رہا ہے۔ اس وقت جب ہم نے دنیا کی امامت کر رہے تھے، اس وقت یورپ تاریکی اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس وقت ہم دنیا کی امامت کر رہے تھے، وہ ایجادات کا مقام ہو یا اختراعات کا مقام ہو، اس قوم نے دنیا کی امامت کی ہے۔ ابن سینا یہاں پیدا ہوئے مسلمانوں میں، جن کی القانون مشہور ہے۔ ابن سینا، جابر بن حیان، ابن الحیثم، ان کی کتاب المناظر، جو آج یورپ اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہے۔ جب اقبال نے اس کو اپنی لائبریریوں میں نہ پایا تو آپ نے دیکھا کہ وہ یورپ میں موجود تھی، تو اقبال بلک بلک کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کتابیں اپنی آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں، کتابیں اپنی آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے یہ پارا۔ ہماری کتابوں کو انہوں نے چوری کر کر آج وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں آج اس امت کو نقصان دیا وہ نظام خلافت ہے۔ نظام خلافت جب موجود تھا تو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک لوگ مسلمانوں سے ڈرتے تھے کہ اگر خلیفہ نے اعلان جہاد کر دیا تو ہمیں بھاگنے کو جگہ بھی نہیں ملے گی۔ لوگ مسلمانوں سے ڈرتے تھے، لیکن آپ کی بدقسمتی اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ 3 مارچ 1924 کو ہم یتیم ہو گئے تھے۔ ہمارے سر سے خلافت کا نظام اٹھ گیا تھا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یتیم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتے تھے، بیوہ اپنے آپ کو بیاسا نہیں سمجھتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیں پھر سازش کی گئی، ہمیں 56-57 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور انہوں نے خود صف بندی کر لی۔ کئی ملک ملتے ہیں اور آپس میں صف بندی کر لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں دیکھ مسجد میں شکستہ رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، مسلموں کی مسلم ازاری بھی دیکھ، اور کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اور اوروں کی اجاری بھی دیکھ۔ اور ہمیں 56-57 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور آج برما میں، کشمیر میں، روحانیہ میں، سوڈان میں آج مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ، آج مسلمانوں کے بچوں کا خون کی ہولیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور آپ نے شاید وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ایک پردہ دار عورت، اس پر شراب پھینکی جاتی ہے اور آوازیں کسی جاتی ہیں، اور وہ عورت کیا پکار رہی ہے، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اقبال کہتے ہیں میں عرب و عجم پھرا ہوں، مجھے کہیں بھی حضور کا نظام نہیں نظر آیا، مجھے ہر جگہ ابو لہب ہی نظر آیا ہے۔ جب نظام خلافت موجود تھا تو اس وقت ایسا نہیں تھا۔ لوگ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک لوگ مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔ آج کی حکومت کا کیا حساب، 80 برس اس پاکستان کو ہوتے ہوئے بنے، ابھی بھی جو یہاں نظام ہے وہ برطانوی نظام ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ قومی اسمبلی میں کسی کے 20 سے 30 ہزار روپے گرے تو بعد میں اعلان ہوتا ہے کس کے پیسے ہیں، تو 15 بندوں نے تقریباً ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تو یہ شرم نہیں اور کیا ہے، 15 بندوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے ہیں۔ بس کیا غیرت ختم ہو گئی، جو مقام غیرت تھا وہ ختم ہو۔ کسی نے پوچھا نا کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا لیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا ضمیر کیسے جاگ جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہو؟ تو اس نے کہا صرف ایسے ہاتھ پھیلا لیتا ہوں، بس ایسے۔ اسے بس شرم جب مر جائے، غیرت اندر ختم ہو جائے، تو پھر کیا انسان رہ جاتا ہے۔ جاپان میں آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو ٹیکنالوجی اور جدیدیت کے حساب سے جو چل رہا ہے وہ جاپان ہے۔ جاپان میں ایک مسلمان شہری گیا تو اس نے کسی کو دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ، تو اس نے کہا میں ایمان اگر لے آؤں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا تم سچ بولو گے، جھوٹ چھوڑ دو گے، ایمانداری کرو گے،
ناپ تول پورا پورا کرو گے؟ تو اس نے کہا ہم تو یہ پہلے ہی بڑا کرتے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کتنا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کتنا وہ پورا دیتے ہیں، وہ کتنا سچ بولتے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کتنے قابل ہیں، آپ رہنے دو، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر رہنے دو، ہم یہی ٹھیک ہیں، ہم نہیں مان لاتے۔ یعنی وہ تو الگ بات ہے نا کہ آخرت پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، لیکن ہمارے کردار ہی نہیں ٹھیک، ہمارے عمل خود ہی نہیں کہ ہم کسی کو دعوت بھی دے سکیں۔ اگر کردار درست ہو تو پھر انسان دعوت دیتا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب نظام خلافت موجود تھا، آج بھی آپ یقین جانیں کہ ایسے ممالک ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جو وہ فیصلہ کیا کرتے تھے ان کے مطابق آج بھی نظام چلتے ہیں۔ آج بھی ایسے ملک موجود ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ وہ لوگ جو اگر کسی مال گم ہو، بیت المال کا اونٹ بھی گم ہوتا تو سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں آپ بازاروں میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ، آپ ایک سونے والے قافلے کا پہرا دے رہے ہیں، کیونکہ بدر کے قافلہ سالار کا پیغام ہے یہ، لوگ سو جائیں تو نگرانے کو رہبر جاگے۔ 24 لاکھ مربع میل پر کرنے والا حکومت، ایک خلیفہ رات کی تاریکی میں ایک غریب کا سامان اٹھاتا ہے اور جنگل کا رخ کرتا ہے، کیونکہ وہاں ایک بھوکے مسافر کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی رات کو جاتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر شہر سے باہر جاتے ہیں ایک عورت کی مدد کرنے کے لیے جس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ایک فیصلہ کیا تو ایک بڑھیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تو اس نے کہا ہم ایسا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ عمر فاروق جس کی ہیبت سے زمانہ کانپتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شکر ہے تو نے مجھے یاد کروا دیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کی امامت کی تھی، ہم سے بس ایک لغزش ہوئی، ایک لغزش، ہم نے نظام خلافت کو پس پشت ڈال دیا، اور آج برما میں، روحانیہ میں، سوڈان میں، غزہ میں، کشمیر میں آج ہمارے بچوں کے خون کے ساتھ ہول نہ کھیلی جا رہی ہیں۔ بس ایک ہم سے لغزش ہوئی، فیصلے لمحوں کے ہو جاتے ہیں صدیوں پر محیط، فیصلے لمحوں کے ہو جاتے ہیں صدیوں پر محیط، ایک لغزش کئی نسلوں کو سزا دیتی ہے۔ اور دوسرا جو چیز ہے آج کے دور میں سب سے زیادہ جس چیز نے نوجوان نسل کو نقصان پہنچایا ہے وہ موبائل ہے۔ ہمارے مرد ہی نہیں رہے اور وہ عورت والے حلیے میں آ گئے، اور ہماری عورتیں مرد کے حلیے میں آ گئیں۔ آج ہم 7 پار سمندر ان سے دور ہیں، لیکن آج بھی آپ کو ان کا حلیہ ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے سکول میں نظر آئے گا۔ ہم اپنے ملک میں ہی محفوظ نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ موبائل ہم چلا رہے ہیں؟ بلکہ نہیں، موبائل جنہوں نے بنایا ہے وہ ہمیں چلا رہے ہیں، اور وہ ہم پر محنت کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ پرم مال کی ہرس کی کتاب میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو موبائل لے کر دیا، اور وہ 13 سال اس کی عمر تھی، تو 19 سال ہوتے ہیں وہ بندہ اپنا جو اس کا بیٹا ہے وہ اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ اس نے موبائل اس کو لے کر دیا کہ اس کا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں تھا، اس کی 13 جب اس کی برس عمر ہوئی تو اس کی پہلی پوزیشن آیا کرتی تھی، اور اس کے والدین نے کہا کہ یہ میرا نام روشن کرے گا، اس کو موبائل لے کر دیتے ہیں۔ تو 13 سال کی عمر میں اس کی پہلی پوزیشن آیا کرتی تھی، تو جب 19 سال کا وہ ہوا تو اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھا۔ وجہ کیا بنی کہ رات کو جاتا، اکیلا ہوتا اور موبائل کا غلط استعمال کرتا۔ 19 سال کی عمر میں وہ اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھا۔ یہ صرف موبائل لے کے دینا ہی کمال نہیں، بلکہ پھر اس کی حفاظت کرنا۔ کچھ ایسے بھی گھر ہیں
کہ جو بڑا ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو اپنا سارا وقت اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں، ایک باکس رکھ لیتے ہیں، وہاں اپنا موبائل رکھ لیتے ہیں، اور جب پھر گھر سے باہر جاتے ہیں تو پھر موبائل یوز کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے موبائل یوز ہی نہیں کرتے۔ موبائل کا جو بنیادی طور پر 3 مقاصد انہوں نے ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے 3 مقاصد ہیں ان کے۔ پہلا جو مقاصد ہے ان کا موبائل کا، وہ آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا آپ کو بنا دیں۔ آپ آج بھی ان کی مرضی کے مطابق پہنتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ جو وہ چاہتے ہیں آپ وہ کھاتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق پہن بھی نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی کے مطابق کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ سارا یورپ کرتا ہے، جو آپ کو دکھلاتا ہے موبائل کی سکرین پر آپ وہی پہنتے ہیں، آپ وہی کھاتے ہیں۔ آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا ہے۔ ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں، آج بھی صرف آزادی یہ ہے کہ ہمارے اجسام تو آزاد ہیں، ہمارے ذہن آج بھی آزاد نہیں ہے۔ آزادی صرف اتنی ہے کہ جیسے ایک پرندے کو پنجرے میں بند کیا، پہلے وہ بند کمرے میں تھا، پھر اس پنجرے کو نکال کر کے ایک کھلے میدان میں رکھ دیا، لیکن آج بھی وہ پرندہ اپنے پنجرے میں ہے، آزاد پھر بھی نہیں ہے۔ دوسرا مقصد آپ کو ڈپریشن کا شکار کرنا ہے۔ آپ ایسے بن جائیں کہ آپ کے اندر حسد پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایسی چیزیں دکھلانا موبائل پر کہ آپ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، آپ کو بنگلات دکھانا، لگژریز گاڑیاں دکھانا، ایسی گاڑیاں جو آپ لے بھی نہیں سکتے، ایسی چیزیں آپ کو دکھلانا۔ جب آپ کی طلب ہو تو پھر آپ کے پاس استطاعت ہی نہ ہو وہ لے سکیں، تو پھر اس سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ 25% ڈپریشن کا جو مریض ہیں اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ اور تیسرا جو ان کا مقصد ہے وہ آپ کو لبرلز بنانا، آپ کو سیکولرزم بنانا۔ لبرلز کیا ہوتا ہے؟ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جو دل میں آیا وہ کرنا، جو من کو بائے وہی اس کو کرنا، جو دل میں آئے وہی کرنا۔ شریعت اگر کہتی ہے کہ نماز پڑھو، دل کیا کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، تو پھر نہیں پڑھنی۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب جہلوں کے ساتھ مخاطبت ہو تو پھر اسے جان چھڑانی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جہلوں کے ساتھ مخاطبت ہو تو اسے جان چھڑانی ہے۔ لیکن ہمارا کیا دل کیا کہ پستول نکالی اور اس کو گولی ماری، اس کا کام تمام۔ کیا جو دل نے چاہا وہ کیا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو پسے پشت ڈال کر جو دل نے کہا وہی کیا، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، سنت مطہرہ ہو، اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا، یہ لبرلز ہے، اور آج ہمارے مسلمانوں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ سیکولرزم کیا ہے؟ کہ صرف اپنے آپ کو درست کر لینا، میں ٹھیک ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، بس ٹھیک ہے، چاہے قوم گناہ کرے، جو مرضی کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو ٹھیک ہوں، قوم جو مرضی کرتی رہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایک عورت۔ لیکن کیا سیکولرزم ذہن کیا دیتا ہے کہ بس جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، باقی دنیا چاہے ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو موبائل کے ذریعے مل رہی ہیں۔ آپ کے جو بچے ہیں ان کے تو کارٹون بھی ایسے ہیں کہ ان میں بھی ایک رنجش ہے۔ ان کے جو دور ہے ان میں 13 سال کی عمر تک موبائل بچے کو پکڑاتے ہی نہیں، پابندی ہے، 13 سال تک پابندی ہے کہ موبائل بچہ چلا ہی نہیں سکتا۔ آج لوگ سب سے زیادہ جس چیز پر کام کر رہے ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ ہے، اور جاپان اس میں سب سے زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن ہم جس چیز پر سب سے زیادہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں وہ موبائل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر موبائل، اور تیسرے نمبر پر ہم آپس میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اس قوم نے باہمی محبتوں اور الفتوں کے جو باب رقم کیے ہیں، اس کی مثال آپ ہے۔ ایک مسلمان بھائی نے اپنا آدھا مال اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیا۔ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان کی اگر، ایک نصارہ کی اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی اس نے اپنے دوسرے مہاجر بھائی کے عقد میں دینے کی پیشکش کی،
یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا اور کہا ہمیں صرف بازار کا رستہ بتا دو، ہم خود ہی کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے۔ لیکن باہمی محبتوں اور الفتوں کے جو باب رقم اس دنیا نے، اس مسلمانوں نے کیے تھے، آج بھی دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر جنگ میں جاں بلب ہوتے ہوئے بھی پانی کا پیالہ سامنے آتا تھا تو اپنے دوسرے بھائی کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کہ اس کے پاس دو۔ 7 آدمیوں کے پاس ایک پانی کا پیالہ گھومتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ 7 کے ساتھ ہی شہید ہو چکے ہیں۔ ایسی محبت کی مثال، ایسی محبت اور الفت کی مثال آج بھی دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوم و صلات کی وجہ سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا عبادت صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہے، لیکن نماز روزہ زکوٰۃ عبادت نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہی سمجھ لے ہیں، لیکن جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے ہم نے اس کو نیکی سمجھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جو میزان میں سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی کسی معاملے میں رنجش ہوتی ہے تو آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوتا ہے کہ جو پہلے صلح کرتا ہے اسے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے پہلے صلح کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ جنت میں جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے، آج بھی ان کی مثالیں پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ چوتھی چیز آج دعا ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ارے ادب سے، منت سے، خوشامد سے مانگو۔ کیوں پھیلاتے ہو غیروں کے سامنے ہاتھ، ارے رب کے بندے ہو تو پھر رب سے مانگو۔ جو چیز مانگنی ہے وہ رب سے مانگو، اور آپ یقین جانیں کہ اس چیز، اس بندے کا نقصان آپ جان بھی نہیں سکتے کہ جس کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں وہ 10 منٹ بھی اپنا دکھرا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا۔ اپنا جو مداوع ہے دکھ کا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اور مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر روضہ انور پر حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی مجرم گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ بڑی پنچایت میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اسے پھر معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج مجرم اپنی بیٹی کو لے کر روضہ انور پر حاضر ہوا ہے اور آج اس گناہ گار کو بھی بخش دیا جائے، آج اس مجرم کو بھی بخش دیا جائے۔ میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آج مجھ عاصی کو بھی بخش دیا جائے۔ مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ سلیقہ ہوتا ہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ یا رب تو مجھے عطا کر، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو میرا رب یوں ہے، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو میرا رب یوں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے۔ کچھ مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس چیز کی خوشخبری دینا چاہوں گا کہ یہ حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنے بھی دشوار ہوں، لیکن ہمیں اس چیز کی خوشخبری ملی ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پھر آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر چھت میں جھنڈا ہوگا تو وہ اسلام کا ہوگا۔ آپ ملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک، بزم غل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی گرد آشنا ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پہ ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر نغمۂ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا آخر نغمۂ توحید سے انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں یہی کہوں گا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہیں حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہیں حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزیں ہے حضور دیکھے نا۔ اور جس شخص نے یہ اشعار لکھے ہیں
اس کو میں نے لائیو بیٹھ کر سنا مرکز مصطفیٰ میں، اور جب وہ جانے لگا تو دست بوسی کرنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا، اور یہ سمجھ کر کہ آپ عالم دین ہیں تو آپ یقین جانیں جب وہ اشعار پڑھ رہا تھا تو ایک وجد طاری سا ہو رہا تھا، اور واقعی لگتا ہے کسی نے عشق میں ڈوب کر یہ اشعار لکھے ہیں کہ جھکی ہوئی یہ جبیں ہیں حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہیں حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزیں ہے حضور دیکھے نا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں حضور دیکھے نا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہیں حضور دیکھے نا، ہمیں پہلے آسمانوں سے نکالا گیا اب تو تنگ زمیں ہے حضور دیکھے نا، دل درد حزیں کا فقط آپ کی نظر کے سوا، حضور کوئی علاج نہیں حضور دیکھے نا، حضور دیکھے نا۔ آخر میں ہم کھڑے ہو کر استغاثہ امت پیش کریں گے، 4-5 منٹ کے لیے سب کھڑے ہو کر استغاثہ پیش کریں گے۔ السلام 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 جلوائے صبح ازل، السلام نور ذات لم یزل، السلام سرور لالا رخاں، السلام سرنشین مہوشاں، اپنی امت کو سہارا دیجئے، بحر غم میں ہے کنارہ دیجئے، سر برہنہ بے کس و مظلوم ہے، جاں بلب آج امت مرحوم ہے، السلام ملجأ و مأوائے کل، السلام ملجأ و مأوائے کل، غم گسار و مونس و آقائے کل، السلام 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 السلام، زخم دل آقا دکھانے کے لیے آئے ہیں، دکھ رے سنانے کے لیے، درد کے مارے ہوئے ناشاد ہیں، در بدر ہیں خانہ ماں برباد ہیں، چشم رحمت رحمت للعالمین، چشم رحمت رحمت للعالمین، اے امام اولین و آخرین، السلام 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 سرور لالا رخاں، السلام سرنشین مہوشاں، اہل غزہ بے بس و مجبور ہے، کربلائے عصر ہے محصور ہے، بڑھ گئی امت یتیموں سے حضور، درد مندوں سے ضعیفوں سے حضور، اب عطا ہو سایہ برد یمن،
اب عطا ہو سایہ برد یمن، رحم کن برحال ما شاہ زمن، السلام 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 السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ الہ العالمین نماز فجر دی ادائی کی، درس قرآن اپنی پاک بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین علامہ صاحب کے علم میں، ہنر میں، علم میں برکتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی احباب اس کارواں کو سنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، الہ العالمین دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب نے جو کچھ سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آئندہ زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔